أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر، پھر بچھڑا لے بیٹھے بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی، تو ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فنحاس بن عازورہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ سرکشی و بغاوت کی وجہ سے تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوال پر تعجب نہ کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ دادا کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا اعلانیت نہ دکھا دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی کتاب نازل کروائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی توریت نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا عز و جل کو
خدا عز و جل کے دیکھنے کا سوال کر دیا، اور اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ و تسلط عطا فرمایا گیا کہ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ یہودیوں کے متعلق مزید 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی یہ کہ ان سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ تعالی سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔